یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بسم اللہ. اللہم بحق جمیع المظلوم بلغ ثواب هذه الفاتحة والإخلاص والمدد السعادة إلى أرواح جميع الشيطان أمير المؤمنين إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. درود الرحمة والرحمة. مل کے قوت ایمانی سے باواز بلند صلوات پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. مل کے صلوات پر محمد وعلی پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مقبول مجلس اعظم کے صدقے میں خدا بند قدوس برتر قبلہ قبہ عباس صاحب کے خانوادی کے جمیع مرحومین بالخصوص محب آل محمد ابن حکیم الیاس صاحب اور جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے. جتنے مومنین و مومنات محبت حسین بن علی علیہ السلام اس عظیم ترین عبادت میں شریک ہیں. آل محمد کریم خالق آج کی اس عظیم بابرکت طیب اور طاہر رات کے صدقے میں تمام مومن و مومنات کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات جیسی رات پورے سال میں کوئی دوسری نہیں. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے جیسا مہینہ پورے سال میں دوسرا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا، یعنی مہینوں میں سے سید. 12 کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس مہینے کو اللہ نے سید کہا ہے وہ مہینہ ماہ رمضان ہے.
کیونکہ یہ سید ہے، یہ پردہ کھڑا میرا چلا کیونکہ یہ مہینہ سجد ہے، تو اب روئے زمین کے کسی ملا کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، اس لیے کہ اللہ جسے سجد بنا دے پھر اس سے مقابلہ کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے مہینے میں رمضان کو سیادت عطا فرمائی، اسی طرح دنوں کے اندر جمعے کو سجد الایام بنایا، یعنی جیسے مہینوں میں رمضان سجد ہے، دنوں میں ویسے جمعہ سجد ہے، کتابوں میں ویسے قرآن سجد ہے۔ تو جیسے توریت اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، تو نسل سفیان اور آل عمران برابر سکتے۔ آج کی رات تو زیادہ سے زیادہ آج کی رات تو نصیب اور مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی رات میں آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ امام زمان کے ہاتھ میں قلم ہے اور سارے ملائکہ دفتر لے کر اترتے ہیں امام کی خدمت میں، کس نے اگلے سال سفاری پہ جانا ہے، کس نے اگلے سال حج پہ جانا ہے، کس کو اگلے سال صحت نصیب ہونی ہے، کس کی عمر کو طویل کرنا چاہیے، کس کے مقدر میں سرداری لکھنی چاہیے، کس کے وقت کو جگا دینا چاہیے۔ تو آپ سے زیادہ تو خوش قسمت ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ اتنی عجیب ترین رات میں علی علی کر کے اپنے مقدر کو جگانے کے لیے، کیونکہ مقدر اس کا جاگتا ہے جس کی زبان پہ یا علی کھڑا ہو۔ مل کے نعرہ حیدری، آل محمد آپ کو آباد شامل۔ سامعین گرامی، یہ وہ جلیل القدر مہینہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد الباد۔ اس طرح نہیں سارے حضرات مل کے درود پڑھ لیجیے، محمد علیہ صلی اللہ علیہ محمد الباد۔ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آپ آگے بھی آ جائیں تاکہ مومنین جو کثرت سے آتے جا رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ مبارک میں یعنی رمضان الکریم میں ایک قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا، اللہ اس ایک آیت کی تلاوت کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب درج فرماتا ہے۔ ایک آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور سرکار رضا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سورت کی تلاوت کر دے، جس نے ایک آیت پڑھی اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ جو چپ کر گئے ان کے لیے ثواب تھوڑا ہے تو میں زیادہ نہیں کر سکتا، جتنا مولا نے فرمایا ہے اتنا میں بیان کر سکتا ہوں۔ جس نے ایک آیت پڑھی، خالی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ ہو، خالی وہ الف لام میم کیوں نہ ہو، جس نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی اس مہینے کے اندر، اس ایک آیت کے عوض 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور امام حشتم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک سورت کی تلاوت کر لی تو امام فرماتے ہیں اس ایک سورت کی تلاوت کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے میرے مہینے کی عزت کر کے اس میں میری کتاب کی تلاوت کی ہے، اسے ایک سورت کے بدلے ایک پیغمبر کی تبلیغ جتنا ثواب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو آباد و شاد رہے۔
ایک پیغمبر کی تبلیغ جتنا ثواب. اسی لیے تو امام نے 3 مرتبہ بدبخت تھا. کہا بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ کہ جسے ماہ رمضان نصیب ہو اور اللہ کو راضی نہ کر سکے. 11 مہینے بندہ رحمت ڈھونڈتا ہے، اس مہینے رحمت انسان کو ڈھونڈ رہی، بہانے سے بخش رہا ہے. ایک بچے نے خالی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز قدرت آئی اس کے باپ کو جہنم سے نکالو جنت میں بھیج دو. فرشتے نے عرض کیا معبود یہ تو جہنمی تھا. جواب آیا میں کیا کروں؟ اس کے بچے نے اپنی زبان سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے باپ پر عذاب کیسے نازل کروں؟ جس کا بچہ بیدار ہو کے سارے یا رسول اللہ. اسی لیے ڈاکٹر پیام آزمی نے فرمایا میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے اور سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا. رحمت خداوند، انہیں ذرا متوجہ کیجئے، اب موبائل کو چھوڑ دیجئے، آپ ادھر توجہ کیجئے. رحمت خداوند ڈھونڈ رہی ہے انسانوں کو، حیوان کو نہیں. حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ خواہشوں کے مجموعے کو حیوان کہتے ہیں. جس کے دل میں خواہش کے سوا کچھ نہ ہو اور خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ذریعے کے حلال اور حرام ہونے کی فکر نہ کرے. جانور کو پیاس لگے وہ نالی میں منہ ڈال دے گا، یہ پتہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام. اسی کو کہتے ہیں جانور جو خواہش پوری کرے اور حلال اور حرام کا خیال نہ رکھے. اور جس کے اندر یہ امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام، وہ پھر جانور نہیں رہتا، وہ انسان بن جاتا ہے. اور یہی پیغام ہے ماہ رمضان کا. کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی داخل ہو جائے، تاکہ جب تم 1 مہینے کی بھوک پیاس دیکھ کے ہٹو تو تمہیں اللہ کے رزق کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور تمہیں بھوکوں کا احساس پیدا ہو جائے اور تمہیں محروموں کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور تمہیں پیاسوں کے لیے شفقت پیدا ہو جائے. پھر تم یہ سوچ لو کہ خالی مجھے نہیں کھانا ہے بلکہ میں اللہ کے دیے رزق میں سے اسے بھی کھلاؤں گا جو مخلوق خداوندی ہے. اور آپ تو پھر اتنا چپ کر گئے حالانکہ ذکر اس کا ہے جو قسیم الرزق ہے، جو اور پھر سامعین گرامی جس طرح سے پورے سال میں اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں، اسی طرح سے اس مہینے میں اس رات جیسی کوئی رات نہیں جس کے لیے خالق اپنی مخلوق کو چیلنج کرے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ یہ رات کیا ہے. اور اگلے فکرے میں کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے، 1000 مہینوں سے. یا 1000 کا لفظ کا استعمال ہوا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں 1000 سے بڑی گنتی نہیں. جو میکسیمم نمبر تھا
اسے خداوند قدوس نے استعمال فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی گنتی کی انتہا ہے اس انتہا پہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات جس کا اندھیرا مقدس، جس کی ساعتوں میں مغفرت چھپی ہوئی۔ آج رحمت پکار رہی ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اس لیے اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شہر انابہ، شہر توبہ، شہر الرحمہ، شہر المغفرہ، مغفرت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، توبہ والا مہینہ، معافی والا مہینہ، استغفار والا مہینہ۔ اتنی گھبراہٹ والی بات ہے نہیں جتنی آپ نے تاریخ کر لی ہے۔ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے رحمت بے قرار کا مہینہ، جب دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رحمت زیادہ ہو جاتی ہے، جب کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، جب مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن سامعین گرامی، اس کا تعلق بھی، رحمت کا تعلق بھی خوش بختی کے ساتھ ہے۔ جہاں خوش بختی نہیں ہے، آپ آج کی رات آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ لوگ جو پورا سال پوری رات نہیں سوتے، آج غشی کے دورے پڑیں گے، آج نیند کے حملے ہوں گے، آج آنکھیں سرخ نظر آئیں گی، آج جمائیاں کثرت سے آ جائیں گی، کیونکہ شیطان بھی اپنی فوج بنانا چاہتا ہے۔ وہ رحمان کی طرف جانے والے بندوں کو کھینچ کے اپنی طرف لاتا ہے۔ تو کہاں جاگ رہا ہے؟ آج تو سونے کا رات ہے، آج تو آرام کی رات ہے، لیکن رحمان کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے میں جس کو معافی عطا کروں، کوئی ہے میں جس کی توبہ قبول کروں۔ یعنی تم نے 11 مہینے بھی قرآن پڑھا، 11 مہینے میں ایک آیت پڑھو، ایک آیت کا ثواب۔ ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھو، 70 آیتوں کا ثواب۔ کیا مطلب؟ پورا سال ایک دفعہ یا علی کہو، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ رمضان میں ایک دفعہ یا علی کہو، 70 ختم قرآن کا ثواب۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں معبود، تو نے ستارے تو آسمان کے لیے بنائے، یہ زمین پر ستارے کیوں چمک رہے ہیں؟ ادھر یہ ستارے جو ہیں یہ زمین پر کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ ستارے تو نے آسمان کے لیے بنائے، یہ زمین پر کیوں چمک رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے یہ ستارے ہیں نہیں، یہ علی کے شیعوں کے وہ گھر ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آباد و شام ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ شیعہ قوم بے عمل ہے؟ جن کا امام امیر المومنین ہو، خیر العمل والی قوم بے عمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک اور ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرتا
یا اولاد ہے، لیکن اس کا فائدہ والدین کو بھی ہوتا ہے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ کیا فرمایا امام نے کہ اگر والدین کافر بھی ہو تو انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے اس تلاوت قرآن کا جو ماہ رمضان میں اولاد کرتی، لیکن اسی کی اولاد کرے گی جو اولاد کو تلاوت کی طرف مائل کر کے جائے گا۔ زندگی میں اپنی اولاد کو گانوں کی کھلے عام دعوت دینے والا بھی مرنے کے بعد یہ وصیت نہیں کرتا کہ جب میں مر جاؤں تو قبرستان میں سیلوں والا ٹیپ ریکارڈر لے آ کر مجھے 2 گانے ضرور سنانا۔ کوئی وصیت ایسی سنی آپ؟ نہیں، مرنے کے بعد تلاوت قرآن۔ پتہ چلا کہ زندگی میں اپنے نفس سے دھوکہ کیا۔ اولاد کو ایسی بناؤ جو مرنے کے بعد تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ امام معصوم نے فرمایا کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے عمل نہ کرنے والی اولاد آگ تصور کی جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی اتنی خدمت کرے کہ حد کر دے، لیکن مرنے کے بعد اعمال خیر کر کے اپنے والدین کے لیے نہ بھیجے، معصوم کی نگاہ میں وہ آگ ہے۔ اور زندگی میں اگر کوئی نافرمان ہو، آنکھ ہو، لیکن مرنے کے بعد اچھے کام کر کے بھیجے۔ یہی وہ حدیث پیغمبر ہے کہ روز جمعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ بے تحاشا رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ماذا یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا۔ 2 خشکیاں کیسی لگ رہی ہیں آپ کو؟ ایک رمضان کی خشکی، ایک تقریر کی خشکی۔ بس اگلا حصہ ہی متاثر ہے، باقی الحمدللہ خیریت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ عشرت بھائی آپ کی بات، تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا کل شب جمعہ تھی اور تمہارے مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آ کے چیخ رہی تھی۔ اتنی اہم ترین روایت تھی امیر المومنین کے چاہنے والوں کے گھروں میں، اہم ترین روایت۔ قبلہ مولانا ارشد عباس صاحب قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، سرکار علامہ عباس قمی صاحب شہزادی کونین اپنے بچوں کا صدقہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تشریف فرمائے۔ اور میرے لیے یہ ایک امتحان گاہ بنی ہوئی ہے، لیکن میں ایک طالب علم کی قصت میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی ذہنیت کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا روایت؟ شب جمعہ میں حدیث قصہ کی تلاوت، عزاداری امام مجنون، اہل خانہ کے اندر مختصر مجلس عظم۔ افسوس کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اب چند گھروں میں یہ بات باقی رہ گئی، باقیوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اہمیت سماعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ شیعہ سنی میں مستند ہے یہ روایت، اور مذہب اہل بیت میں ائمہ معصومین سے کثرت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ شب جمعہ اللہ روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ توجہ فرمائیں، جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اپنوں کے پاس۔ بالخصوص ائمہ معصومین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ماں کی روح وہ چلاتی ہے گھر کے اوپر آ کر، باپ تڑپتا ہے کہ میرے مال کا اگر کوئی فائدہ تھا تو وہ تمہیں ہوا ہو، نقصان ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، کچھ دو مجھے تاکہ مجھ پر رحم کیا جائے۔
کتنے گھر ہیں جن سے مرحومین خالی لوٹ جاتے ہیں، حسرت اور یاس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ آگے کوئی فعل حرام میں مصروف ہو تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ زبان سے بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی گھر میں، اب ظاہر ہے کہ ائمہ معصومین کی حدیثوں کے مطابق ارواح اموات کے آنے کا وقت بھی وہی اور ٹیلی ویژن کا ٹائم بھی وہی، ٹی وی کیسے بند کریں، یہ تو ڈرامہ نکل جائے گا، لیکن وہ مرحوم کی روح ہے جو تڑپ رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کے گھر میں شب جمعہ تلاوت قرآن مجید، تلاوت حدیث قصہ اور نماز اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس میں ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ آج وہ آتے ہیں، کل میں اور آپ آئیں گے۔ پہلے خود ایسے بنیے کہ اپنے والدین کے لیے فائدہ مند، اور بعد میں بچوں کو ایسا بنا جائیے کہ جب میں اور آپ عالم ارواح سے واپس آئیں تو وہ ایسے مشاغل میں ہوں جن میں ہم چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں نے آپ کو گھبراہٹ کا شکار کر دیا، لیکن یہ ضروری بات تھی جو آپ تک پہنچانا میں سمجھتا تھا کہ نہایت ضروری ہے۔ تلاوت قرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کے چاہنے والے اور رسول خدا کے صحابی، تیسرے دور خلافت میں بیعت نہ کرنے کے جرم میں ان پر اتنا تشدد ہوا کہ ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ تیسری خلافت بطور سیاست عیادت کے لیے آئی، حکمران سیاست کے طور پہ عیادت کے لیے آئے، بیٹا نہیں تھا، بیٹیوں کی کثرت تھی۔ تاریخ میں ہے کہ 8 بیٹیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ نے چپکے سے کہا کہ اب بھی علی کو چھوڑ دو، موت کا وقت قریب ہے، تمہارے بعد بیٹا کوئی نہیں، بچیوں کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، کسب معاش کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے تمہارے بعد، یہ کہاں سے کھائیں گی اور کہاں سے پیئیں گی؟ بوڑھے علی کے مجاہد نے بستر پہ کروٹ لی، کہا آخری وقت میں مجھے علی کے دروازے سے ہٹا کر جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کر، دنیا تو نے خراب کر ہی دی، اب علی کو چھوڑ کے آخرت بھی خراب کر لو۔ میری بچیوں کی فکر تو نہ کر، میری بچیاں علی کے حکم کی تعمیل میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتی ہے۔ علی نے گارنٹی دی ہے انہیں رزق کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے، جیسے غریب نے سونا ہی فجر سے پہلے ہو، اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سویا کریں، خداوند قدوس و متعال ان کے رزق میں کبھی کمی پیدا نہیں کرے۔ کثرت کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کتاب کی تلاوت کو حکم دیا، اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا جاتا، جسے کہا گیا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ جب جوڑا ہوتا ہے تو دونوں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولیمے میں دولہا ہو اور دلہن نہ ہو، کیونکہ جب پیئر ہے تو دونوں ہوں گے۔ علی اور قرآن کا جب نبی نے جوڑا بنایا، ہو نہیں سکتا جہاں علی ہو وہاں قرآن نہ ہو، اور جہاں قرآن ہو وہاں علی نہ ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے، اور پھر یہ اس کے نزول کی رات کہ جب قلب مصطفیٰ پر
وہ نسخہ کیمیا نازل ہوا جو قصیدہ محمد و آل محمد ہے، جس میں اول و آخر جو اذکار ہیں وہ سب محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والے قصیدے، جس کی تلاوت انسان کے لیے باعث برکت ہے، جس پر عمل انسان کے لیے نجات کی ضمانت ہے، جو شروع بے سے ہوتا ہے ختم سین پہ ہوتا ہے۔ اور اسی عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ ابتدا میں قرآن میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ پھر کیا تھا؟ کہ ایک دن امام حسن اور امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، ان دونوں کے گلوں میں تعویذ ڈال دیجئے۔ تو ایک کے گلے میں قل اعوذ برب الفلق ڈال دیا اور دوسرے کے گلے میں قل اعوذ برب الناس ڈال دیا تاکہ یہ تعویذ بن کر حسنین کے گلے میں آئے۔ مسلمانوں نے حصول برکت کی خاطر قرآن کے آخر میں ان دونوں سورتوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں قربان ہو کائنات، صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ حصول برکت کے لیے حسن اور حسین کے تعویذ کو قرآن میں لکھنا شروع کر دیا۔ یاسین قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی۔ رحمان قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی۔ مزمل قرآن میں تھا، برکت نہیں آئی۔ قرآن نے کہا میں اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتا جب تک حسن اور حسین کا تعویذ مجھ میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اب قرآن کے کیا کہنے، شروع بسم اللہ سے ہوتا ہے، ختم حسنین کے تعویذ پہ ہوتا ہے، اور بے کا نقطہ علی ہے، یعنی قرآن علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا، حسنین کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ سلامت ہو ہدایت ہو۔ صرف اندازہ پوچھو کتنی دیر بعد آسی ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کتنا ثواب حاصل کیا ہے، اور آپ نے جو جواب دیا ہے آپ نے کتنا ثواب حاصل کیا ہے۔ کم از کم آپ نے ابھی 4 دفعہ علی مولا کہا ہے، تو 4 کو 70 سے ضرب دیجئے، 280 ختموں میں قرآن کا ثواب آپ حاصل کر چکے ہیں۔ شبینے والوں سے کہو مقابلہ کر کے دیکھیں۔ لیکن ڈرا دیا ہے۔ سلامت رہو۔ بسم اللہ۔ اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت، عظمت اور جلالت عطا فرمائی، وہ بلندی اور وہ بالیدگی عطا فرمائی، جو آل محمد کی پسندیدہ ترین رات، ایک قوت ایمانی سے درود کی چھاؤں میں قبلہ کے استقبال فرمائے۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات بر محمد و آلہ۔ سفیر عزائے حضرت امام حسین علیہ السلام مقبول عرب صاحب سے التماس ہے کہ آپ آگے مجلس عزا میں تشریف لے آئیں اور رونق میں اضافہ فرمائیں۔
ایک دفعہ مل کے صلوات پر محمد و آل محمد. راجہ فقیر حسین سے جی مرشد قبلہ حضرت حسنین صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں. جعفر صاحب قبلہ سے گزارش ہے آگے تشریف لیں. جعفر بھائی اجازت. جعفر بھائی قاسم آگے آ جائیے. قاسم جسے قرآن کے نازل ہونے کا اللہ کو شکریہ ادا کرنا ہے اتنی محبت سے صلوات پر محمد. آپ کی اجازت میں دو جملے. یہ عقیدت حسین ابن علی کا صلہ جو پروردگار عالم نے اس سید زادے کو عطا فرمایا. یہ مہر اور یہ سند اس وقت عطا ہوتی ہے کہ جب کوئی مادر حسنین سے مخلص ہو جائے. اس وقت میں اپنے فخر اور اپنی خوشی کے لمحوں کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں قبلہ کے ساتھ ہندوستان گیا تو پورا ہندوستان کہہ رہا تھا کہ قبلہ ندیم شرور صاحب جب تک آپ کی کیسٹ ہندوستان نہیں آتی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محرم شروع ہی نہیں ہوا. یہ عطیہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا قبلہ کی صحت کے لیے سلامتی کے لیے ان کی عظیم ترین ماں کی طول عمر اور سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. صلی علی محمد وآلہ. اور جمی مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص جن کے سال ثواب کی مجلس ہے اور جمی شیعان امیر المومنین اور میرے بیٹے قاسم کی والدہ اور جتنے آپ حضرات کے ذہن میں ہیں مومنین و مومنات یا نہیں ہیں از اول تا آخر ان سب کی بلندی درجات آج کی رات میں امام زمان کے قلم عادل سے ان کی مغفرت کے دستخط کے لیے جتنی طاقت آل محمد نے عطا کی ہے مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد. اور اب میں نہایت اختصار سے قبلہ کعبہ کے حوالے منبر کر رہا ہوں لیکن آخر میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام جو آج ہی کی رات کے لیے امام نے فرمایا من احیاء لیلۃ القدر جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا. میں نے عرض کیا کہ اگر مقدر اور بخت ساتھ نہ دے بخت جابری نہ کرے تو روز کا جاگنے والا آج آپ سویا ہوا دیکھیں گے. جس کے خمیر میں رات کو جاگنا پڑ چکا ہو آج اس کی آنکھیں لال نظر آئیں گی آپ کیونکہ رحمان چاہتا ہے کہ جاگے اور شیطان چاہتا ہے کہ نہ جاگے. اس لیے امام نے فرمایا من احیاء لیلۃ القدر جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ہے یہ نہیں سارے سے زیادہ کچھ ہوتے تو وہ میں عرض کرتا ہوں سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا. بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. امام نے فرمایا کہ عدد النجوم اگر ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو خدا معاف کر دے گا. اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوئے تو خدا معاف کر دے گا. اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوئے تو خدا معاف کر دے گا. آل محمد تمہاری کریمی یہ کیا کہتے ہیں کہ خالی ایک رات کو جو بندہ جاگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہو چاہے سمندر کے قطروں کے برابر ہو
چاہے آسمان کے تاروں کے برابر ہو. ایک بندہ روتا ہوا کھڑا ہوا, کہنے لگا فرزند رسول میں تو مارا گیا, میں بیمار تھا, میں بیماری کی وجہ سے جاگ نہیں سکا, اگر مجھے اس فضیلت کا پتہ ہوتا تو میں مر کیوں نہ جاتا لیکن جاگتا ضرور. امام نے فرمایا مایوس نہ ہو, دو علی کے لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے. علی مقدس قاضی صاحب, دو امیر المومنین کے لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے. میاں صاحب اللہ تجھے عباس بھائی لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ ستاروں کے برابر گناہ معاف, سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف, ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف. اس نے کہا مولا اتنا آسان. جعفر بھائی امام علیہ السلام نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے, اس کی عیادت کے لیے چلا جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا ہمارا چاہنے والا مر جائے, اس کے جنازے کو کندھا دے کر آ جا, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان, پریشان مومن کی پریشانی کو دور کر دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا اتنا آسان. فرمایا علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان. فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ مولا آپ فرمائیے. فرمایا لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمہ الزہرا, لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے. تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا. سلامت رہا بادشاہ. تو زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر, اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا. زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. لیلۃ القدر کے نمازی کا جنازہ ہے. ظالموں نے زینب کو اس وقت یتیم کیا جب بیٹیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ عید میں باپ سے کیا مانگے. آپ اپنے مذہب کے ایک فعال ترین ادارے میں امیر المومنین کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے عزاداران امام مظلوم علماء تحریر فرماتے ہیں امیر المومنین اپنی داڑھی کو خضاب فرمایا کرتے تھے. شہادت کا سال آیا, علی نے خضاب کرنا چھوڑ دیا. کوئی پوچھتا تھا مولا خضاب کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے تھے اب یہ داڑھی کسی اور چیز سے خضاب ہے, کیونکہ رسول خدا نے ایک مرتبہ امیر کی داڑھی کو چوما تھا اور علی نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کو کیوں چومتے ہیں؟ تو فرمایا تھا یا علی ایک ماہ رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ علی نے حسین کی داڑھی چومی. حسین نے پوچھا بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ کہ میرے لال میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہوگی اور تیری داڑھی کبھی علی اکبر کے خون سے کبھی علی اصغر کے خون سے.
कोफा ने गुजारिश की थी, मौला मर्द तो मस्जिद में कुरान पढ़ाते हैं, हम औरतें किससे कुरान पढ़ा करें। मौला आपकी बेटी का लहजा आपसे मिलता है, शहजादी ज़ैनब से कह दीजिए कि ये हमें कुरान पढ़ाया करे। अली की बेटी ने कुरान पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब 40 हिजरी का रमजान आया, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने और मातम करती हुई वापस निकलती। कोई पूछता कि रोती हुई क्यों आती हो, तो जवाब आता अली की बेटी के दर्श के रंग अजीब है। इससे ज्यादा उतार के ज़ैनब अपने बालों को खत्म करो, खत्म करके मुंह पे जाना है। ज़ैनब बाल खोल देती है और बताती है कूफे वालियों, मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब बगैर भूखे के तुम्हारी मेहमान बने। अजरको ना लगा, अजरको ना लगा, अजरको ना लगा, ना होने वालों का शीशा नहीं बताओ। शहजादियों को ने इस मकबूल तरीन मजलिस को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमाए। वो रोजादार इमाम, बाज़े रिवायात में है कि हर रोज मेरे मौला ने तकसीम कर दिया आखिरी रमजान, पहले भतीजों के घर, अकील के बेटे, अकील के बाद जाफर के बेटे, 15 रमजान को इमाम हसन के घर, 16 को हुसैन के मेहमान, 17 को आलिया ज़ैनब के मेहमान, आखिरी रोजा उम्मे कुलसूम के घर। सामने नमक और दूध रखा गया। अमीर मुल्क नाथ ने दोनों चीजों को देखा और अली का फिक्रा तारीख ने महफूज कर लिया। कुलसूम तेरे बाप ने अपनी जबान को एक वक्त में 2 खानों के जायके से आशना नहीं किया, इनमें से एक उठा ले, एक रहने दे। बच्ची ने बाप की कमजोरी को देखकर नमक को उठाना चाहा, फरमाया नमक रहने दे, दूध उठा ले। मुमकिन है सुबह को आने वाले मेहमान की खातिर दूध को संभाल के रखा जा रहा है। आगाज लैलतुल कद्र था। अमीर अल-मोमिनीन मुसल्ला इबादत पर अपनी बेटियों के हमरा बार बार कुरान को खोल कर अपने सर पे रखते हुए देखा, या अल्लाह इबादत इलाही हैदर करार। या रावी कहता है अचानक अली के दरवाजे पर कुछ लोगों की नक्ल हरकत का मालूम हुआ। पता चला कि कुछ घोड़े सवार हैं कि जो हाथों में हथियार लिए हुए अमीर के दरवाजे पर आए हुए हैं। लैलतुल कद्र में बेदार अली बेटियों को तसल्ली दे के दरवाजे पर आए, देखा 4 लोग हाथों में तलवार लेकर खड़े हैं, नकाब पोड़े खड़े हैं। अमीर ने पूछा कौन? सन्नाटा छा गया। हैदर करार का पूछना था। लरसता हुआ जवाब आया, मौला मैं हुज़ैफा। जो समझ गए वो तक बात पहुंच गए, जो नहीं समझे उनके लिए थोड़ी सी तशरीह जानी है। तो कौन? मौला मैं अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, इब्ने अफीफ। इबादत से आराम छोड़कर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? इबादत और आराम छोड़कर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? बड़ा अजीब फिक्रा कहा हुज़ैफा यमानी ने। हुज़ैफा कहने लगा, मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है ना, आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। नहीं समझेगा? मौला आपकी जो नसीहत है वसीयतों में बदल गई है, इसने हमसे हमारी नींद छीन ली है। मौला ज़माने का इमाम मुश्किल में हो, रैयत पे सोना हराम हो जाता है। हमने तहैया किया है, हम पहरा देंगे, आप इबादत करें, हम में से कोई नहीं सोएगा। मौला हम तेरे दरवाजे पे खड़े होते हैं, तू अपने अल्लाह की इबादत कर। एक मरतबा इमाम ने चारों को बारी बारी सीने से लगाया। अली ने माथा छुआ, जिसका अली माथा छुआ, अली ने माथा छुआ। देखो खामोश होकर जनाजों में इस्तेमाल न किया करो। जनाजों में 10 लाख का मजमा हो, रोटा सिर्फ वही है जो कुछ लगना हो। अजनबी को क्या पता कि
جانتے ہو یہ بی بی زینب کی پہلی شام غریبہ ہے. پردیس میں بی بی زینب پہلی مرتبہ اجڑی ہے. اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے. سید نے فرمایا تھا 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک کوفے میں ایک کربل میں. ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار خیام کو آگ لگی، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک بستی میں ایک جنگل میں. کہا عبداللہ ابن عفیف آرام چھوڑ کے کیوں آ گئے ہو؟ کہا مولا ماتم بھی کرتے آنا اور یہ فکریں بھی سننا. میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، لیکن نیاز مولا میری التماس ہے، اگلے سال کا رونا اسی کے لیے ہے جو زندہ رہے گا. نہیں معلوم پھر رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. علی کی شہادت کے دنوں میں بی بی زینب کے پردیس میں اجڑنے کا غم منانے والوں، امیر نے 4 وفاداروں کو اپنے سینے سے لگایا. کہا عبداللہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ کہا مولا تو ہمارا امام ہے. فرما امام ہو کے حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، مجھے اللہ پہ چھوڑو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. امامت کا حکم تھا، رکنا حرام ہو گیا. چاروں گردن جھکا کے واپس چلے، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اے مولا شاید واپس بلا لے، لیکن مولا نے نہیں بلایا. حضرت حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر آیا، میں نے تلوار کو زمین میں گاڑا، میں بچوں کی طرح رونے لگا. یا میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی. کہا حذیفہ تو علی کا شیر ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو علی کی طاقت ہے، تو کیوں بچوں کی طرح رو رہا ہے؟ کہا بیوی رو نہ تو کیا کروں، کوفے کے حالات خراب ہیں، اجنبی لوگوں کی آمد و رفت ہے، نقاب پوشوں کی کثرت ہے. علی نے وصیت لکھوا دی ہے، ہم پہرا دینے گئے، علی نے ہماری نوکری کو قبول نہیں کیا. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. یا تھوڑی دیر بعد میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا. حذیفہ جان یہ شور کیسا ہے؟ حذیفہ کہتا ہے اب جو میں نے کان لگائے آواز آ رہی تھی، قد کھولتے رہا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا